نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے۔ اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ کیونکہ یہ محرم الحرم کا مہینہ ہے، اسی کی نسبت سے ہم ہر سال اپنی خانقاہ میں یعنی واقعہ کربلا سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا طویل ہے، دردناک ہے، ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس واقعے کو اگر بیان کرنے بیٹھے تو ایک ایک لفظ، ایک ایک حروف، ایک ایک عنوان ہو جاتا۔ گزشتہ بات یہ تھی کہ سابقہ علماء اکرام، موجودہ علماء اکرام اور مستقبل میں آنے والے علماء اکرام بھی اگر مل کے واقعے کو بیان کریں گے تو یہ واقعہ مکمل ہونے والا نہیں۔ واقعہ مکمل ہو جاتا لیکن حقائق شروع ہی نہ ہوتے۔ حقائق مقصد ہے، واقع شہادت اور مقصد شہادت میں بہت بڑا فرق ہے۔ واقع کربلا ہر سال سنتے ہم، اور یہ علماء کرام کا کام ہے واقع کربلا سنانا، آنے والی نسلوں کو معلوم ہونا اہل بیت کی محبت کا کیا مقام ہے، کیوں ضروری ہے اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت کی محبت اگر دل میں نہیں ہے تو انہیں مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور اہل بیت کی محبت ایسا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ بہت جب دعویٰ کرے ہم اہل بیت کے غلام ہیں، نہیں، محبت کرتے ہم اہل بیت سے بول دو، ویسا امتحان بھی دینا پڑتا امتحان نہیں دیے تو پھر اہل بیت کی محبت کے دعوے میں ہم جھوٹے ہیں۔ اہل بیت اتنا امتحان دیے کربلا کے میدان میں، نہیں، کیا کیا لوٹا دیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ بشارت دیا آپ کو، آزمایا اللہ تعالیٰ کسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کیا ہے؟ آزمایا اللہ تعالیٰ کسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزماتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے خوف سے نہیں، اللہ کا خوف سب کو ہے، سب اللہ سے خوف کرتے۔ خوف مخلوق کا ہوتا، مخلوق ما سوا اللہ کا خوف ہوتا۔ ڈر، اللہ کا ڈر، اب اللہ سے ڈرتے اگر بول رہی نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ، ہم اللہ سے ڈرتے، چلو اللہ سے نہیں ڈرتے، بول بھی سکتے، سوچ بھی سکتے۔ اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرنا ہمارا کوئی مقابلہ ہے؟ اللہ سے ڈرنا، ڈرنا ہی پڑتا اللہ سے، اللہ سے ڈرنا ہی پڑتا۔ ہر انسان اللہ سے ڈرتا، ہر مسلمان اللہ سے ڈرتا، کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہم اللہ سے نہیں ڈرتے نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ خوف یعنی کس سے ڈرا تھا؟ اللہ تعالیٰ مخلوق سے ڈرا کے آزماتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کس کا ہوتا؟ خوف مخلوق کیسے ہوتا؟
میں دین پہ عمل کرا تو لوگ کیا بولتے کہ کس کا خوف ہے؟ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا خوف رہا تو دین پہ عمل کرتا ہو، نہیں مخلوق کا خوف نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ آزماتا۔ دین پہ عمل کرنا بولے تو لوگ کیا بولیں گے؟ ابھی عمرش کیا ہے، میری داڑھی چھوڑ دیا تو لوگ کیا بولیں گے؟ نہیں، کاروبار چھوڑ کے میں حلقے میں چلے گا تو لوگ کیا بولیں گے؟ خوف ہے، لوگ کیا بولیں گے؟ مخلوق کا خوف رہتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے آزماتا اللہ تعالیٰ، بھوک سے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال میں نقص دے کر، اولاد سے آزماتا اللہ تعالیٰ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے، خوشخبریاں دے رہا اللہ تعالیٰ۔ تو اہل بیت کے اگر غلامی کا دعویٰ کر رہی تو خوف سے نہیں، بھوک سے، مال میں نقصان ہونے پر نہیں، اولاد کی تکلیف سے، یہ تمام کے تمام آزمائشیں آتے۔ اگر اس آزمائش میں ثابت قدم رہنا تو اہل بیت کا غلام ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ اور ثابت قدم کیسا رہنا؟ ہم رہ سکتے ثابت قدم؟ نہیں رہ سکتے۔ عام مسلمان ثابت قدم رہ نہیں سکتا، غیر مسلم تو گنتی میں نہیں آتا، عام مسلمان بولو، عام مسلمان نہیں ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ رہتے نہیں رہتے، ہم بول رہے ہیں ہم ثابت قدم رہتے، ہم نہیں رہتے، کہاں سے رہتے؟ ثابت قدم رہنے کے لیے ایمان شرط ہے، جس کا جو ایمان والا ہے انہیں ثابت قدم رہتا، اللہ کا وعدہ ہے یہ۔ اب ایمان لائے، ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرما یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ دعویٰ کرا تو جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ کا دعویٰ؟ ہم ثابت قدم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اللہ چاہا تو ثابت، اللہ کس کو چاہتا؟ اللہ چاہا تو بولنا بھی غلطی ہے یہاں پہ، اللہ چاہتا وہ تو اللہ سب کچھ چاہتا نہیں۔ اللہ ثابت قدم رکھتا ایمان والے کو، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ایمان والے کو۔ ایمان والے کو تو اب ہم سمجھ، ہم اپنے آپ کو مطمئن بیٹھے ہم ایمان والے نہیں ہیں، نہیں، ایمان لانا ہے ہم کو۔ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو پھر سے ایمان لاؤ۔ یہ کون سا ایمان ہے پھر؟ وہ ایمان کی خطریاں بیٹھے پر تجدید ایمان کرنے۔ تجدید جب ہوگی تو تصدیق ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب ہم ایمان والے تھے، ایمان کی دو شرطیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان کی شرط ہے نہیں تو ہم ایمان والے۔ تو جب ہم ایمان والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہم کو۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے نا ثابت قدم کیوں تھے وہاں پر؟ نہیں، خوف سے، بھوک سے، مال میں نقص تھا، مال میں نقص اور اولاد سے آزمائے گئے، لیکن ثابت قدم تھے۔ کیوں تھے؟ اپنے محبوب کو سامنے دیکھ رہے تھے، دیدار حق میں تھے، مولا کا دیدار کر رہے تھے وہاں پر، مولا کی رضا کی خاطر اپنی جان، مال، اولاد سارے کنبے کو لٹا دیے، مولا کی رضا کی خاطر نہیں، اپنے نانا کی آنے والی تمام امت کو سبق دے کے چلے گئے استقامت کا، کیسا استقامت رہنا، اللہ کی رضا دکھانا تھا وہاں پر۔ نہیں تو آپ چاہتے تو کیا کرتے تھے؟ جہاں کو مٹا دیتے تھے، اتنی طاقت دیتے اہل بیت، اتنی طاقت دیتے۔ ہاں، کرشمہ کرنا تھا تو جہاں مٹا دیتے، اگر کرشمہ کرنا تھا تو کرشمہ کرنا تھا تو جہاں مٹا دیتے تھے۔ آپ کی اولاد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نہیں، انا ساگر کو
ایک کوزے میں لے لیے، نہیں پھر آپ کیا کر نہیں سکتے تھے؟ تو خیر، تو اہل بیت سے محبت کا اگر دعویٰ کریں تو استقامت رہنا پڑتا، استقامت رکھنا پڑتا۔ ہم جو ہے نا اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنی پوری زندگی جو ہے نا، پوری زندگی شروع سے لے کے آخر تک کیسی گزار رہے ہیں؟ یزیدی زندگی گزار رہے ہیں، شروع سے آخر تک۔ دیکھو ہم اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی پوری نہیں یزیدی گزار رہے ہیں، لیکن خواہش موت کی رکھ رہی حسینی کی، موت مجھ کو حسینیت پہ آنا۔ زندگی میں پوری یزیت پہ گزاری نہیں، زندگی میں پوری یزیت پہ گزاروں گا، موت میرے کو حسینیت پہ آنا کیسا تھی؟ کیا ہے یزیت؟ نہیں، یزیدیت پہ زندگی گزارنا کیا ہے؟ پیمانہ دے دی اللہ والے ہم کو ہاتھ میں، تم یزیدیت پہ ہے یا حسینیت پہ دیکھ لو بول کے۔ آسان ہے پیمانہ، لباس میں ڈال لیا میرا، یہ حسینی لباس ڈال لیا میں تو میں حسینی ہو جاتا ہوں۔ حسینی لباس ہے، نہیں لباس حسینی ہے لیکن قلب یزیدی ہے، اندر سے پورے یزید ہے اپن، اندر سے پوری یزید ہے اپن۔ کیا ہے یزیدیت؟ کیا ہے؟ کیا ہے یزیدیت؟ دل میں دنیا کی محبت رہنا، یہ یزیدیت ہے؟ دنیا کی محبت ہے نہیں، اگر ہے اب اپنے اپنے قلب میں ہم جیسا غور و فکر کرنا، میرے قلب میں کیا ہے؟ میرے قلب میں کس کی محبت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے یا دنیا کی محبت ہے؟ دنیا کیا ہے؟ ما سوا اللہ، اللہ کے سوا جو بھی ہے دنیا ہے وہ، اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ دنیا ہے وہ۔ پھر یہ اللہ کی محبت، یہ اولاد کی محبت کیسے کیوں ہے پھر دل میں؟ نہیں ہے اولاد کی محبت، اولاد کی محبت، جائیداد کی محبت، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت، دوست کی محبت، بھائی کی محبت، بہن کی محبت، یہ بھی ہے نا ہمارے دل میں۔ وہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ نہیں، یہ محبت کا خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا یہ محبت کا خالق۔ تو جس نے بھی محبت کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا، دنیا کی خاطر نہیں۔ اگر اس کے پاس مولا کا علم ہے، وہ مولا کا علم حاصل کرنے کے لیے اسے محبت کرنا، اگر نہیں ہے اور جاہل ہے تو اپنا علم اس کو دینا مولا کا، لینے دینے کی محبت ہے نا۔ ہم محبت جو کرتے نا اس سے کچھ دنیا مل جاتی ہوں گی میرے کو۔ دیکھو آج مالدار جو رہتا نا اس سے ہمارا جیسو ملنے کا انداز کیسا ہے، اور جو غریب سے ملنے کا انداز کیسا ہے دیکھ لو ہمارا۔ کیوں نہیں؟ مال ملتا اس سے۔ جس سے بھی محبت کرے نا اللہ کی خاطر کرنا، جس سے بھی دشمنی کر رہی اللہ کی خاطر کرنا۔ دشمنی بھی کرو تو اللہ کی خاطر کرو، دوستی بھی کرو تو اللہ کی خاطر کرو۔ اب ہم اگر دعویٰ کریں ہم اہل بیت کے غلام ہیں تو دعویٰ کب ہوتا معلوم؟ غلامی کا دعویٰ کون سے مقام پہ آنے کا دعویٰ قبول ہوتا؟ نہیں، ہم اپنی زندگی کو بھی چھوڑ دیں گے، چلو اولیاء اللہ کی زندگی بھی چھوڑ دیں گے ہم، صحابہ کرام یعنی صحابہ کی زندگی میں بھی خلفائے راشدین کی زندگی دیکھیں گے۔ غلامی کس کو بولتے ہیں؟ کون سے مقام پہ آپ کے کہ آپ غلامی کا دعویٰ کریں؟ آپ نہیں، کون کر سکتا ہے غلامی کا دعویٰ؟ غلامی کے دعوے سے پہلے ہمارا ایمان مضبوط ہونا، پہلے نہیں، کامل دین پہ عمل کرنا پہلا شرط۔ اہل بیت سے غلامی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو کیا کرنا؟ سب سے پہلے کامل دین پہ عمل کرنا۔ وہ کامل دین کے اوپر بھروسہ بھی نہیں کر سکتے، اب کامیابی کے لیے اہل بیت سے محبت بھی کرنا پڑتا۔ عشرہ مبشرہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حسنین کریمین کے بچپن کا واقعہ ہے، کھیلتے رہتے آپ۔ کون نہیں، غلامی کا دعویٰ دیکھو، ہم خالی بیٹھ کے غلامی کا دعویٰ کر رہے ہیں، غلامی کا دعویٰ کر رہے ہیں، خالی یہ زبان سے غلامی کا دعویٰ نہیں ہوتا، وہ مقام پہ پہنچنے کے بعد میں بھی اہل بیت کی غلامی ضروری ہے۔ کون سے مقام پہ؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں نا جنت کی بشارت مل گئی،
جنت کی بشارت ملنے کے بعد میں بھی اہل بیت کی غلامی ضروری ہے، محبت ضروری ہے، ورنہ نہیں، ہماری جنت بھی ادھوری، ہماری آخرت بھی ادھوری۔ تو آپ کے فرزند کھیلتے رہتے امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ۔ کس کے فرزند؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند۔ بچپنے کا واقعہ، کھیلتے کھیلتے بچے لڑ لیتے، گالی گلوچ دیتے، گالی گلوچ دے لیتے، مار لیتے، کچھ بھی بول لیتے نا۔ خیر وہ تو اہل بیت کا مقام ہے، آپ تو جو حق بات تھی حق بات بول دیے۔ کیا بولے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند سے جھگڑا ہوگا حسنین کریمین کا، تو کیا بولے آپ؟ کیا فرمائے؟ امام حسین علیہ السلام کیا فرمائے کہ تم میرے نانا کے غلام کی اولاد ہے۔ کیا فرمائے حسین علیہ السلام عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرزند کو کہ تم میرے نانا کے غلام ہیں، غلام نہیں، تم میرے نانا کے غلام کی اولاد ہے۔ تو آپ رو لیتے ہوئے اپنے والد کے پاس گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے واقعہ سنا ایسا۔ تو آپ کیا کریں؟ وہاں سے نکلے، بچے کو لے گئے، بچے کو لے کے کہاں گئے؟ امام حسین کے پاس گئے، حسنین کریمین کے پاس گئے، بچے کو لے کے۔ اب بچے ڈرتے، ارے ابا کو لے کے آ رہے ہیں، اب کوئی لائے تو ارے اب مارتے پکڑ کے، ڈرتے نہیں ڈرتے، جا کے پوچھے نہیں۔ آپ جا کے کیا فرمائے عمر فاروق رضی اللہ عنہ حسنین کریمین سے کہ آپ یہ فرمائیں کہ یہ آپ کیا فرمائیں کہ یہ میرا لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی اولاد ہے، نہیں؟ یہ بات کو لکھ کے دے دو، بولے آپ لکھ کے دے دو، یہ بات لکھ کے دے دو، نہیں گواہ ہے جی، یہ جو لکھا تھا نا، یہ گواہ ہے جی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے اعمال کو پکڑیں گا تو میں غلام کا یہ بتا کے میں اپنے آپ کو کامیاب کر کے جنت میں چلے جاؤں گا۔ عشر مبشرہ ہے، اب آپ کو جنت کی بشارت مل گئی، پھر دوسرے خلیفہ ہے۔ تو یہ واقعہ سب سنتے، ہر سال سنتے واقعہ، ہر جگہ سنتے واقعہ، یہ اس کے حقائق کیا ہے؟ یہ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ ہے، دوسرے خلیفہ ہے، نہیں؟ آپ کو بھی جیسو کب آئے آپ وہ مقام پہ بھی کیا کس پہ بھروسہ کریں آپ؟ غلامی پہ، اپنے اعمال پہ نہیں۔ جنت کی بشارت مل گئی لیکن اس پہ بھی بھروسہ نہیں کرے، غلامی پہ بھروسہ کرے، لکھ کے دے دو، بولے حسنین کریمین کو، نہیں لکھ کے دے دو یہ بات کو، یہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو وہ مقام پہ آ کے آپ غلامی کا دعویٰ کرے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم کو؟ دین پہ عمل کرنا ہے، نہیں؟ دین پہ عمل کرنا ہے۔ دین پہ عمل کرنے کے بعد میں پھر اس کے اوپر بھروسہ بھی نہیں کرا میں دیندار ہو گیا، میں جنت پکی، نہیں ہوتی جنت پکی، پھر غلامی میں بھی آنا پڑتا، پھر اہل بیت کی، اہل بیت کی غلامی میں آنا پڑتا۔ غلامی کیا ہے اہل بیت کی غلامی؟ نہیں، یا حسین بولنا غلامی نہیں ہے، نہیں، یا حسین بولنا غلامی نہیں ہے، یہ ہر کوئی بولتا ہے یا حسین، نہیں، یا حسین بولنا غلامی نہیں ہے، یا حسین کے مزاق بولنا غلامی ہے۔ حسین کو دیکھنا سامنے، امام حسین کو دیکھنا اپنے سامنے، نزدیک پانا اپنے ساتھ، یا حسین کے معنی وہ ہے۔ یا کس کی طرح بولتے ہم؟ یا حسین بولنا شرک ہے بولتے، نہیں، یا حسین بولنا شرک ہے، یا محمد بولنا شرک ہے۔ شاعر اچھی بات بولے نا، غوثی شاہ کا کلام ہے، اگر شرک ہے یا محمد کا نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر شرک ہے یا محمد کا نعرہ، اسی شرک میں میری جان جائے تو بس ہے۔ اگر یہ شرک ہے تو یہ شرک میں میری جان چلے گی تو بس ہے، میں کامیاب ہوں میں، نہیں؟ یا حسین دیکھنا اپنے سامنے، حسین علیہ السلام کو دیکھنا، دیدار کرنا اہل بیت کا۔ ارے اہل بیت تو نہیں، ارے اللہ کا دیدار کر سکتے تو اہل بیت کا نہیں کر سکتے دیدار؟ جب مولا نظر آ سکتا ہے تو اہل بیت کیوں نظر نہیں آ سکتے؟ آتے۔ وہ علم حاصل کرنا، کامل دین حاصل کرنا، کیا ہے کامل دین؟ فرما برداری ہونا سب سے پہلے، کس کی؟ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری ہونا، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری ہونا، یعنی اسلام پہ مکمل عمل کرنا، فرما بردار ہو جانا۔ اس کے بعد جو فرما برداری کر رہے نا، کیا فرما برداری کر رہے ہیں؟
نماز پڑھ رہی، روزہ رکھ رہی، زکوٰۃ دے رہی، حج کر رہی، یہ ہے نا فرما اسلام، یہ ہے نا ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کیا ہے؟ دین اسلام ہے نا. اللہ کے پاس کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ اسلام ہی ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کلمہ پڑھ لیے، نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیے، ہو گئے فرما بردار، ہو گئے. اب کوئی ہم کو کافر نہیں بول سکتا. ہم کو اگر ہم کلمہ پڑھ لیے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو کوئی ہم کو کافر نہیں بول سکتا، مسلمان ہے. لیکن ابھی ایمان والے نہیں ہیں. ابھی ایمان والے نہیں. ایمان والا کون ہوتا؟ ایمان کی شرط جو مکمل کرتا نا، وہ ایمان والا ہوتا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان والا ہے. جو اقرار باللسان پہ انہیں مسلمان ہے، مان لیا انہیں، فرما بردار ہو گیا انہیں، لیکن یقین کب ہوتا؟ اس کے یقین کب ہوتا؟ نہیں. تصدیق کرنے کے بعد. تصدیق ضد انکار ہے. نہیں، تصدیق ضد انکار ہے. انکار کی ضد کیا ہے؟ تصدیق ہے. انکار کیا ہے؟ ضد معرفت ہے. اگر کوئی یعنی تصدیق نہیں کر رہا تو انہیں انکارش کر رہا انہیں. آج ہم تصدیق نہیں کر رہی، تصدیق ضد انکار ہے. جو تصدیق کر لیا انہیں ایمان والا، جو تصدیق نہیں کر رہا انہیں کافر تھے. عبداللہ شاہ صاحب کی نظر میں، آپ کی تعلیمات میں عبداللہ شاہ صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو تصدیق کرا انہیں ایمان والا ہے، جو تصدیق نہیں کرا انہیں کافر ہی تھے. بھی آپ کا فرمان ہے. اللہ والے کہیں کے چلے گئے. تصدیق ضد انکار ہے. نہیں. اور ضد معرفت کیا ہے؟ تصدیق ضد انکار ہے. انکار کیا ہے؟ ضد معرفت ہے. جو معرفت یعنی جو دل سے تصدیق کرا وہ نہیں مسلمان ہے، ایمان والے، لیکن کافر ہی تھے بولے اللہ والے. ان کا فتویٰ ہم نہیں بول رہے ہیں. ایمان کے لیے شرط ہے دل سے تصدیق ہونا. کیا تصدیق ہونا؟ کیا تصدیق ہونا؟ جو مانے اس کو جاننا. جو مانے اس کو جاننا، وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. فرما برداری کے بعد تصدیق ہے. تصدیق کے بعد کیا ہے؟ مشاہدہ ہے. جب ہمارا دین مکمل ہوتا، مثال کے طور پر ایک گلاس میں، کانچ کی گلاس میں پانی رکھا یہاں پر لا کے، کانچ کی گلاس ہے، پانی رکھا لا کے، نہیں. اب آپ کو پانی دکھ رہا ہو، وہ یہاں ایک گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، نہیں، سب کو پانی دکھ رہا ہو اس میں. نہیں. کوئی آ کے دیکھ، اب ہمارے فرزند آئے، ہمارا بیٹا آیا، آ کے دیکھا، دیکھے کوئی بولے بھائی اس میں کیا ہے؟ نہیں، اس میں پانی ہے. نہیں، اس میں پانی نہیں، اس میں اسپرائٹ ہے. اس میں پانی نہیں ہے، اسپرائٹ ہے. کیونکہ پانی بھی وائٹ رہتا ہے، اسپرائٹ بھی وائٹ رہتا نا. نہیں. پھر ایک جنے آئے، دوسرے فرزند آ کے بولے ارے اس میں کیمیکل ہے، اس میں تھنر ہے، اس میں. نہیں. اب یقین کیا ہو گیا ہمارا؟ ڈامڈول ہو گیا یقین. ڈامڈول ہو گیا نا. ایک بول رہے پانی ہے، میں بولا اس میں پانی ہے. ایک صاحب آ کے بولے اس میں اسپرائٹ ہے بولے. دوسرے صاحب آ کے بولے اس میں جیسو تھنر ہے. تینوں کی شکل ایک ہی ہے نا، وائٹ ہی ہے. نہیں. اب کیا ہو گیا؟ ایمان ڈاماڈول ہو گیا. ایمان ڈاماڈول ہو گیا. ابھی یقین نہیں ہے اس میں کیا ہے. اب یقین کرنا تو کیا کرنا؟ وہاں سے اٹھنا پڑتا. نہیں، وہاں سے اٹھ کے وہ گلاس کے قریب جانا پڑتا. نہیں، گلاس میں اٹھانا، گلاس کو اٹھا کے دیکھنا پہلے کیا ہے اس میں. پانی کے جیسی دکھ رہا، اس کے بعد میں سونگھ کے دیکھنا. نہیں، کچھ بھی اسمیل نہیں آ رہی اس میں. پھر اس کا کیا کر دے؟ چکھ کے دیکھ لیے، تھوڑا لائٹ پی کے دیکھ لیے. اب رکھ دیا وہاں پہ، لے کر رکھ دیے. کیا ہے؟ اب یقین ہو گیا. یقین ہو گیا نا کیا ہے اس میں؟ پانی ہے. چکھ لیا اس میں پانی ہے اس میں. اب اس کے مقابلے اور ایک چوتھا آدمی کیا آگے بولا اس میں پیٹرول ہے. یقین کر دے؟ نہیں کرتے، نہیں کرتے. اور ایک جن آگے بولا اس میں تیزاب ہے، بولا یقین کر دے نا اس میں پانی ہے. بولتے کیوں؟ تصدیق کر دی ہے اپن اس میں. نہیں، پہلے کیا کرے؟ پہلے تو مان لیے اس میں پانی ہے، پھر جیسا سنے اس میں اسپرائٹ ہے، بولتے یہ ایمان ہمارا کیا ہوگا؟ ڈامڈول ہو گیا. پانی ہے کہ اسپرائٹ ہے کہ بھائی کس کو معلوم. نہیں، پھر بھی پانی اسپرائٹ رہا تو پی لے تو چل جائے گا. اگر میں تین نہ رہا تو مر جاتے.
ہمارا ایمان کیا ہوا؟ ڈاماڈول ہو گیا نا. تو ہم جب اٹھ کے اس کی تصدیق کریں، نہیں کیا کرے، پہلے علم پہلے دیکھے، اس کی تحقیق کرے، تحقیق کر کے پہلے معلوم کرے کیا ہے اس میں، کیا سن کے دیکھے، چکھ کے دیکھے. جب یقین ہو گیا، نہیں اب کیا کرے، دیکھ لیا جو پانی ہے، ختم، یقین ہو گیا اب ہمارا. تب کوئی بھی کچھ بھی آگے بولو، اگر ہم کو وہاں پہ اگر نہیں ہمارے کیا بولتے ہیں کن پٹی پہ اگر بندوق بھی رکھے، اگر بول اس میں اسپرائٹ ہے، بولتا موت کے ڈر کو بولیں گے اللہ، دل میں کیا رہتا، پانی چھل میں بولتا میرے کو مار دے تو کیا ہوتا، اگر تم میرے کو مار دے تو کیا پانی اسپرائٹ بن جاتا؟ نہیں بنتا. پانی پیٹرول بنتا؟ نہیں بنتا. نہیں، جو ہے یقین تو یہی ہے، کیا تو پانی ہے. تو یقین کب ہوتا؟ تحقیق کرنے کے بعد میں یقین پیدا ہوتا. تو ہم ایمان والے کب ہوتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ جانیں گے تو ہم ایمان والے ہوتے. ہم پڑھ لیے خالی گلاس میں پانی ہے بول دیے، نہیں گلاس میں پانی ہے بولے اللہ پالتا، بچپنے میں سن لیا اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، ذرا ہو سماعت ہوئی یہ گھر کے مالک کونوں ہے، وہ گھر کے مالک کونوں ہے، بتا رہی میں بچپن میں اللہ کو مالک سنا تھا، ابھی نو مالک بولے یہ کیا ہے گی، اللہ مالک ہے کہ یہ نو مالک ہے گی. علم ہمارا ایمان کیا ہوا؟ ڈاماڈول ہو گیا ہمارا ایمان، ڈلم الیقین ہو گیا ہمارا. ہے کی نہیں کی اللہ گدھے کے ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کی، نہیں گھر بتا نہیں ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کی بولتے نہیں. تو تصدیق کرنا پڑتا، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ تصدیق کے لیے تحقیق کرنا پڑتا، علم حاصل کرنا پڑتا. لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرے تو یقین ہوتا کہ اب میں یعنی بے شک اللہ ہی مالک ہے. لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ اکثر لوگ ترجمہ کرتے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ ترجمہ غلط ہے، اولیاء اللہ کے پاس نہیں ہے ترجمہ. یہ علماء کرام کر کے چلے گئے بغیر صحبت اولیاء کے، علماء کرام ترجمہ کر دیے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ ترجمہ غلط ہے، اللہ والوں کا قول ہے. یہ انشاءاللہ وہی تعلیمات چل رہے ہیں ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کے. یہ ثابت کریں گے ہم لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے، حقیقی معنی کیا ہے. اگر معنی صرف معنی دیکھو لیکن اس کا یقین ابھی ہمارے دل میں نہیں ہے. کیا ہے لا الہ الا اللہ کے حقیقی معنی؟ ہر حاجت کا پورے کرنے والا اللہ ہے، نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے. یہ ہے ترجمہ، یہ سمجھنا ہے ہم کو. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. کیا جان رہے تھے لا الہ الا اللہ کے معنی معبود؟ ارے معبود بھی عربی لفظ ہے، الہ بھی عربی لفظ ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. عربی کا ترجمہ عربی میں کر کے چلے گا، ختم، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. نہیں الہ عربی لفظ ہے، معبود بھی عربی لفظ ہے نا. نہیں تو معبود الہ کے ترجمہ ہونا اردو میں، تو الہ کا ترجمہ کیا آتا؟ حاجت روا کیا آتے. ہر حاجت کا پورے کرنے والا اللہ ہے. یقین ہے ہمارے کو؟ نہیں ہے یقین. کب آتا یقین؟ جاننا پڑتا اس کو لا الہ الا اللہ کو. ہر حاجت کا پورا کرنے والا اللہ ہے. بولو کیسا ہے بھائی ہماری حاجت اللہ سے پوری ہو رہی؟ دعویٰ ہے خالی اللہ ہماری حاجت پوری کرتا، اللہ ہمارا حاجت رہا، دعویٰ ہے، یہ قول ہے، یہاں تک ہی ہے، لیکن یقین نہیں ہے. دیکھو یقین ہے تو دکان اگر ہے کسی کی، کوئی دکان کا سیٹ ہے تو دکان سے اس کا گھر چلا تو دکان بند کر دو اس کو. یہی معلوم ہوتا دیکھو یقین اللہ پہ یا مخلوق پہ. دکان ہے دکان بند کر دو، اللہ حاجت پوری کرتا نا بھائی، دکان بند کر دو. اللہ حاجت پوری کرتا نا بھائی، نوکری چھوڑ دو، جائیداد بیچ دو پوری، اللہ حاجت روا ہے نا بھائی. ہے یقین؟ ارے کیسا بھائی، دکان نے تو کیسا، نوکری چھوڑ دی تو کیسا ہوتا؟ وہ بیٹھ کے بیان کرنے میں اچھے بات ہے، سننے بیٹھ کے بیان کرنے تو اچھے دکھتے بات ہے، وہ سننے میں اچھے دکھتے، عمل میں اچھے دکھتے. وہاں امام حسین علیہ السلام کیا کرے؟ عمل کر کے بتائے. وہاں پہ عمل ہے اصل، لا الہ الا اللہ پہ عمل کرنا ہے. ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے. جو نوکری پہ یقین کرے نا، ہم نوکری میں تو کیسا، دکان میں تو کیسا، کیا ہے یہ؟ نہیں ڈلم الیقین ہے یہ ہمارا یقین، کامل یقین نہیں ہے ہمارا یہ. نہیں ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے، وہ ہے اس کا ایمان، وہ یقین آنا ہمارے اندر. اب یقین آنے کے بعد میں بھی کامل دین نہیں ہوا ابھی ہمارا، اس کا مشاہدہ ہونا، دکھنا بھی اللہ حاجت پوری کرتے ہوئے دکھنا بھی. نہیں اللہ حاجت روا ہے یہ ہمارا، یعنی ہم یہ زبان سے بول رہے ہیں، فرما بردار ہو گئے ہم، اللہ کے فرما بردار ہو گئے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ حاجت روا ہے. نہیں لیکن یقین نہیں ہے، دکان حاجت روا ہے، اور کیا ہے، نوکری حاجت روا ہے، وہ جائیداد حاجت روا ہے، انہیں حاجت روا ہے، پیسہ حاجت روا ہے. یہ یقین نہیں ہے. یقین اس کے اوپر ہے، یقین مخلوق پہ ہے، زبان پہ اللہ حاجت روا ہے. تو وہ یہ نکلنا، یہ نکلی تو حسینیت آتی ہے ہمارے اندر. نہیں اگر وہ نہیں تو کیسا، یہ نہیں تو کیسا، وہ تو پھر یزیدی بنے ہوئے اپن پورے. نہیں تو جو زبان سے اقرار کرے اللہ میرا حاجت روا ہے، دل میں یقین بھی ہونا کہ اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، اس کے بعد مشاہدہ بھی ہونا.
مشاہدہ بھی ہونا. ارے پانی پیا تو حاجت پوری ہو رہی, پیسہ رہا تو حاجتیں پوری ہو رہی, کپڑا حاجت پوری کر رہا, گھر حاجت پوری کر رہا. اب یہ فین آپ بند کر دو, فین بند کر دو تو کیا ہوتا؟ گرمی ہوتی. کون حاجت روا ہے؟ ہماری حاجت کو کون پوری کر رہا؟ فین پوری کر رہا؟ نہیں کر رہا. یقین کس پہ؟ بھائی گرمی ہو رہی, بھائی فین کھولو بولتے, کیا فین حاجت پوری کر رہا؟ جس طرح فین حاجت پوری کر رہا لیکن فین مجبور ہے نا, کرنٹ اس کو قوت دے رہا تو نہیں پھر رہا, لیکن کرنٹ دکھ رہا نہیں, دکھ رہا کرنٹ, لیکن یقین ہے سب کو کرنٹ ہے لیکن دکھ رہا نہیں, فین پھر رہا. مشاہدہ کر رہے سب, ہم پورے مشاہدہ کر رہے کرنٹ کا وہاں پہ, لیکن دکھ رہا نہیں. شان تشبیہ میں مشاہدہ کر رہے ہم, کرنٹ کا مشاہدہ کر. کبھی کبھی کوئی کرنٹ کو دیکھے, وہ شارٹ ہے, دھماکہ ہوا تو کرنٹ دکھتا ہے, تو دھماکہ ہے, کرنٹ اس کو تھوڑے بولتے. کرنٹ کو دیکھے کوئی بھی نہیں. کرنٹ کیسا رہتا بھائی, کون سے کلر کا رہتا کرنٹ؟ دیکھ کوئی دیکھے کرنٹ دکھتا, مطلب میں بھی تو نہیں دکھا کرنٹ دکھتا. کرنٹ وہ جاتے تھا زوئی آواز آتی اس میں سے, لیکن کرنٹ نہیں ہے, نہیں ہے بولے تو ٹھیک ہے دیکھنا پتا 6 بار دہی دینے کیا دیکھتا ہوں, دوسرے دیکھتے ہو بھائی کرنٹ تھا بول کے اس میں. نہیں, کرنٹ ہے لیکن دکھ رہا نہیں ہے. کرنٹ کرنٹ کا زور ہو رہا فین سے, فین چل رہا تو یقین ہے کرنٹ سے چل رہا بول کے ہے نا, سب کا یقین ہے. فین چل رہا کرنٹ سے, فین چل رہا کرنٹ سے, فین ہوا دیتا. بول رہے فین سے ہوا آتی, فین سے ہوا آتی, لیکن فین چلتا کب؟ کرنٹ سے چلتا. دیکھ رہے ہم سب دیکھ رہے ہیں نا اس میں کرنٹ, یہ لائٹ کی روشنی ہے, کرنٹ ہے نا. نہیں سڈن پورے لائٹاں بند ہو جاتے, فین بند ہو جاتا, بول دے گا فین لائٹ ایک ساتھ خراب ہو گیا بھائی, بولتے کیا بھائی ایک ہی جھٹکے میں پورے فینا خراب ہو گئے, پورے لائٹاں خراب ہو گئے, بولتے نہیں. کدھر جاتا ذہن؟ نہیں ارے بھائی کیا ہے, کرنٹ کٹ آف ہو گیا کیا بھائی, کرنٹ چلے گا, بولتے نہ بولتے. تو یقین کیا ہے ہمارا؟ جیسا جیسا ہماری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی, مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہم پر, تو سمجھنا کہ کنیکشن ختم ہو گیا. جیسا مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, کوئی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی, کدھر آتا ذہن ہمارا؟ دیکھو ذری پریشانی آتی, چلو بیماری کیا جان دو, کوئی بیماری آ گئی اپنے کو, کدھر بھاگتے اپن؟ ڈاکٹر, کون سا ڈاکٹر اچھا رہتا بولتے نہیں, پورے ڈاکٹروں کا نہیں علاج کراتے, ایک سے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے, پورے جاتے. اس کے بعد میں کوئی تو بھی لے کے ارے بھائی یہ تمہارا دیکھو یہ روحانی دکھ رہا تمہارا, یہ کوئی کرا دیا تمہارے کو, بولتا بولے پھر ملاؤں گا جاتا نا, جاتا ملاؤں گا جاتا, ادھر جاتا پورا کر کے دیکھو اس میں مصروف ہوا تھا. وہ ملا بھی کچھ بھی نہیں کرتا, وہ کوئی کچھ نہیں کرتا. نہیں جب اس کے بعد میں کہیں بھی کچھ بھی علاج نہیں ہوا تو کیا کرتا, جب بولتا بھائی میں کہیں اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرس کے پاس گیا, بھائی بہترین بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا, اسپیشلسٹ کے پاس گیا, فلاں جگہ دعا پڑھایا, فلاں جگہ گیا, ان کے پاس گیا, ان کے پاس کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوا تو آخر میں اللہ سے دعا کر لیتے. بیٹا آخر میں کیوں کر اللہ سے دعا, آخر میں کرتا اللہ سے دعا. نہیں جیسا کرنٹ جاتے ہی, جیسا لائٹ آف ہوتا ہی کیا ہوتا, ارے کرنٹ کیا بول کے بولتے جب مصیبت ہے, ارے مولا کا کنیکشن دور ہو گیا, آنا نا آئی کبھی, اگر آئی تو اہل بیت کا غلام ہے, وہ ہے حقیقی غلامی اہل بیت کی. جیسا ہماری مصیبت پریشانی آتے ہمارا کنیکشن مولا کی طرف جڑنا, نہیں مولا کی طرف جڑنا. کیوں؟ ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے, ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے, وہ ہے غلامی. نہیں وہ ہے غلامی. نہیں دین پہ عمل کر کے, کیوں؟ مشاہدہ تھا وہاں پر, یقین تھا, نہیں فرما برداری تھی, یقین تھا, مشاہدہ تھا کربلا کے میدان میں. نہیں جب یقین فرما برداری ہو جب فرما بردار ہو جاتا ہے, یقین پیدا ہوتا ہے, مشاہدہ ہوتا ہے, تو انہیں جان مال اولاد سوب قربان کر دیتا مولا کے خاطر. کیوں؟ یہ سوب کا مالک اللہ ہی ہے, اللہ دیا سے اس کے حوالے کرتا. نہیں اس کے حوالے کرتا بولتا ہوں. جیسا حسین علیہ السلام جو ہے نا میدان کربلا میں, جیسے پورا کنبا لوٹا, ہم کو بھی لوٹانا ہے ویسا نہیں. دین کی راہ میں یہ بیچ میں آتے ہی ہے, دین کی راہ میں بیچ میں آتے ہی ہے. بیوی آتی, بچے آتے, نہیں اور قرآن دوست احباب آتے, محلے والے آتے, رشتہ دار آتے, پورے کون آتے ہیں؟ یو ایس فی صفی صدور الناس من الجنتی والناس. نہیں شیطان وسوسہ کس کی صورت میں ڈالتا, یا تو جن کی صورت میں آتا یا تو پھر انسان کی صورت میں آتا. اب جن کی صورت میں آتا پر ہیبت کھا جاتے, نہیں تو لہٰذا کیا کرتا انہیں, اس کا کام کیا ہے؟ ایمان نکالنا, مارنا. ہمارا شیطان ہم کو مارتا نہیں, اس کا مقصد ہم کو جان سے مارنا نہیں ہے. نہیں شیطان کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے قلب میں سے ایمان نکالنا. تو کیا کرتا انہیں,
آتا انسان کی صورت میں آتا نہیں، آگے وسوسہ ڈالتا. تو لہذا یہ سب کیا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کیا ہے، فرما برداری، یقین اور مشاہدے کا نام یعنی غلامی ہے اہل بیت کی. تو یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کب فرمائے غلامی کا دعویٰ کب کرے؟ نہیں، جنت کی بشارت ملنے کے بعد میں بھی کرے. آپ کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، پھر بھی نہیں، اس کے بعد آپ غلامی کریں. تو یہ ہے کامل دین پہ عمل کرنا ہے. آپ کا مقصد ہی ہوتا ہے شہادت کا. شہادت حسین کیا ہے؟ یہی ہے کامل دین پہ عمل کرنا. اور کامل دین پہ آج کوئی بھی عمل نہ کرے، ہم سمجھے کامل دین پہ عمل کریں. کامل دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان. اسلام، ایمان، احسان تو کامل دین ہوتے. احسان کے معنی ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک. اگر تو یعنی تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. کیا عبادت تھی کربلا میں؟ وہ نہیں، عبادت تھی وہ عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. نہیں، یا پھر ایسی نہیں کر سکتا، سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ اگر کرے تو کامل دین پہ عمل کر رہے ہیں. ہم کریں فرما برداری تو ہے، ہم پورے فرما بردار ہیں، کلمہ پڑھ لیے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن یقین پہ مقام پہ نہیں آئے گی. اگر یقین ہو بھی گیا اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، اللہ میرا مالک ہے، یقین بھی ہو گیا، لیکن مشاہدہ کہاں ہے؟ نہیں ہے مشاہدہ ہمارا. کہاں ہے؟ دیکھ رہے ہیں مشاہدہ. کوئی دیکھا؟ کوئی دعویٰ کرتا میں اللہ کو دیکھا بول کے؟ نہیں. جس طرح کرنٹ دکھ رہا نا ویسے اللہ بھی دکھتا. اللہ کی دو شان ہے. ایک شان میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے، دوسری جو شان ہے نا وہ ہمارے لیے ہے. وہ ہمارے لیے شان تشبیہ بولتے ہیں. اللہ کی دو شان ہے، ایک شان تنزیہ ہے، ایک شان تشبیہ ہے. یہ شان تنزیہ ہے، ایک شان تشبیہ. اللہ ذات سے ظاہر ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. شان تنزیہ بولتے ہیں ذات اللہ کی. اور ایک ہے شان تشبیہ. یہ کیا ہے؟ فین کے اندر کرنٹ دکھ رہا، شان تشبیہ میں ظاہر ہے کرنٹ. یقیناً کرنٹ اللہ یعنی فین کرنٹ سے چل رہا نہیں. اب یہ جو حرکت ہے نا یہ حرکت مولا سے ہو رہی ہے. مولا کا کنیکشن ہے یہ کنیکشن ختم تو اپن لیٹ جاتے، ختم نہیں. یہیں سے جی مولا اپنی شادی سے جی ایسا قریب بتاتے، اتنا قریب بتاتے اللہ کو. میں خود کو ڈھونڈتا ہوں وہ ہاتھ آ رہے، اب میری شکل میں ہی وہ جلوہ دکھا رہے. اپنی شکل میں اللہ کا جلوہ ہے. وہاں یہاں کہا تھا آئینے میں دیکھو مولا کو، اپنے آئینے میں مولا کو دیکھو، مولا وہی دکھتا. کوئی زیادہ دور نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنا پتہ بتا رہا. ہم خانہ کعبہ میں دیکھ رہے ہیں، جا کے مسجد میں بیٹھے تسبیح لے کے، اللہ دکھتا. کہاں سے دکھتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ پتہ کہاں بتا رہا؟ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ وانی ہے. اللہ پتہ کہاں بتا رہا؟ نہیں بولا اللہ تعالیٰ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ارے میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں، تمہاری اشارہ سے زیادہ قریب ہوں بولا اللہ تعالیٰ. اور تم جہاں جہاں جاتے نا میں وہاں تمہارے ساتھ رہتا ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. اتنا آسان پتہ ہے، اپنے ساتھ لے لے کے پھر بغل میں بچہ ہے شہر میں پورا ڈھونڈ رہے ہیں. خانہ کعبہ کو جا رہے ہیں، مسجد کو جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں. کیا ارے مولا مولا کہاں دکھتا مولا؟ مولا ہمارے ساتھ ہے. مولا عرش پہ نہیں ہے. جو بولا مولا عرش پہ ہے انہیں جاہل ہے، سب سے بڑا جاہل انہیں ہے. ایک نظر سے کہتے ہیں کافر بھی ہے انہیں. اللہ عرش پہ ہے تو پھر یہاں کون ہے؟ پھر اللہ لامحدود ہے نا. اللہ عرش پہ تو یہاں نہیں ہے، حد ہو گئی نا اللہ کی. عرش تک ہی ہے اللہ. لا مکاں ہے وہ، لا مکاں ہے وہ صرف مومن کے قلب میں سماتا. خالی جو مومن ہے انہیں دیکھتا مولا. مولا کے پردے ہٹاتا پورے. لا مکاں چھپ نہ سکا یار تمہارا ہم سے کوتا نہیں، اپنے ساتھی سے مولا. لہذا یہ اہل بیت کی غلامی کا فیضان ہے. یہ اہل بیت کی غلامی کا فیضان ایک ہی ہے. کامل دین پہ جو عمل کرا سمجھو اس کے ساتھ اہل بیت کا فیضان ہے. کیونکہ آپ کل جان مال یعنی ہر چیز لٹا دیے دین کی خاطر. وہ دین ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں. اور دین کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا. یہ اس کو جان کے اس کا دیدار کرنا دین ہے. تو ہم وہی تعلیمات چل رہے ہیں. ہمارے اسلام، ایمان، احسان یہ کامل دین ہے. احسان کے معنی ہے مشاہدہ کرنا. اگر مشاہدہ نہیں ہے تو بھی دینش نہیں ہے وہ. لہذا اہل بیت کی غلامی کا دعویٰ کر رہی ہیں تو سب سے پہلے کامل دین پہ عمل کرنا. تو مولا جب دکھ جا رہا تو اہل بیت نہیں دکھتے، سب سامنے دکھتے نہیں. مولا کے ساتھ تمام ہوں گے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا نہیں، صحابہ کا دیدار ہوگا، اہل بیت کا دیدار ہوگا، اولیاء اللہ کا دیدار ہوگا.
نہیں سب اللہ کے بادش ہے نا. ارے جب اللہ کو دکھانا تھا وہ لوگ نہیں دکھتے, وہ لوگ بھی دکھتے انشاءاللہ سمجھتا. یہ وہ تعلیمات ہے. وہ ہم خالی اہل بیت کی غلامی کا دعویٰ کر رہے ہیں, یا حسین بنائی, یا حسین بتا رہے, یا حسین دیکھ کے بولو, نہیں یا حسین بن کے بنو. ویسا یا حسین بتاؤ تعلیمات میں فنا ہو جانا, ہم نہیں فنا ہو کے یا حسین بولنا. جب یا حسین بولا شرک نہیں ہے, ایمان ہے. یا حسین بولا ایمان ہے, ایمان یقین کا نام ہے. یقین بولتے ہیں, یقین کیا رہنا, یا حسین بولتے حسین ہمارے ساتھ ہے, وہ ہے یقین. حسین ہمارے ساتھ ہے علیہ السلام, یامانی حسین ہمارے ساتھ ہے. مولا جیسا مولا ہمارے ساتھ ہے, حسین بھی ہمارے ساتھ ہے. لہذا کامل دین پہ عمل کرنا یہ اہل بیت کی غلامی کا نہیں ثبوت ہے. اگر دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, اور دین پہ عمل کرنا صرف نماز روزہ بار بار کیوں بول رہا ہوں میں, کیوں یہ چیز کو جاننا ہے, اس کو دیکھنا ہے. نماز بھی دکھتی, روزہ بھی دکھتا, زکوٰۃ بھی دکھتی, حج بھی دکھتا, کلمہ بھی دکھتا. تو لہٰذا آنے والے چارچمے میں ہم کلمہ طیبہ کی جو تعلیم ہے اس کو کنٹینیو کریں گے, کیونکہ کلمہ طیبہ کا مقصد یعنی مقصد کیا تھا حسین علیہ السلام کی جیسے یعنی شہادت کا, لا الہ الا اللہ کی سر بلندی. نہیں لا الہ الا اللہ ہم کو سمجھنا ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام یہ ایک ہی لے کے آئے, لا الہ الا اللہ. کیا ہے وہ, وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. پورے 1,24,000 انبیاء کرام کا مقصد بتا رہا تھا نا, لا الہ الا اللہ دیکھے بھیجا. تو پھر اہل بیت کیا کریں, پھر لا الہ الا اللہ سمجھا رہے ہیں. آپ کی شہادت لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتی ہے. لا الہ الا اللہ میں سب کو فنا کر دینا, سب کو اللہ کے حوالے کر دینا, مولا کے حوالے ہم بھی ہو گئے, دنیا سے جانا. تو لہٰذا آنے والے پروگرام میں لا الہ الا اللہ کو کنٹینیو کریں. میں اپنی بات ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.